آخری زمانے کے لوگوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے من آبائہم ان کے والدین کی غلطیوں کا خمیازہ جو اولاد بھگتتی ہے. تو پوچھا گیا قیلا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کیا وہ مشرک والدین ہیں؟ تو فرمایا لا من آبائہم المؤمنین، مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن پریکٹسنگ نہیں ہیں، باعمل نہیں ہیں، غیر ذمہ دار ہیں. ایک خاص جو بلکہ کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا فرض یہ ہے والدین کا کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں. جی تو کن پیرامیٹرز پہ ان کی تربیت جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے چمنستان انسانیت کو رول ماڈل کی ضرورت ہے. خالق و مالک نے اولاد کی پرورش کی صلاحیتیں اور جذبے تو حیوانات کو بھی عطا کیے ہیں، لیکن انسان کو یہ جذبے، یہ صلاحیتیں، یہ اوصاف عطا کر کے چمنستان ہستی کے مالی و مربی بنا کر انہیں والدین کو پیکر خاک کو مہ تاباں بنانے کا ہنر ان کی آغوش میں رکھا، ان کو عطا کیا. والدین کی یہ کیفیت، یہ والہانہ کیفیت کہ وہ اپنی اولاد کو آسائش و آرام مہیا کرنے میں کسی طرح کی زحمت و مشقت برداشت نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی عرض کیا، اور اولاد کی آسودگی کے لیے اپنی ہر طرح کی راحت کو تج دینے سے ذرہ برابر بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے. غصہ آتا ہے نہ چہرے پہ غبار آتا ہے، ان کو بچے کی شرارت پہ بھی پیار آتا ہے. اس لیے خالق و مالک نے والدین کی آغوش کو فیض و بخشش کا آستانہ قرار دیا. ادھر والدین کو حکم دیا کہ الہی جذبوں کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اس تربیت و پرورش کے مراحل میں دینداری کے اور امانت داری کے تمام پہلوؤں کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھیں. اس لیے کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. وہ ماں باپ جن کی آغوش سے کائنات کو قافلہ انسانیت کے سالار اور جوانان جنت کے سردار میسر آئے، وہ دنیا کے باقی والدین کے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ عمل، رول ماڈل اور مشعل راہ ہیں. بے شک. تو ان کے کردار کی جانب توجہ کرتے ہوئے، جیسا کہ شاعر عارف نے، شاعر بلند اقبال نے، نابغہ روزگار ہستی حکیم امت جناب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے جب ان امور کا جائزہ لیا تو ان کی نگاہ جس آسمان شرف پر مرتکز ہوئی تو وہ بے اختیار پکار اٹھے مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوے یہ کامل بطول. وہ کہتے ہیں کہ شرف کے سارے سلسلے جس دہلیز کرم سے لپٹے ہوئے ہیں وہ سیدہ کونین، شہزادی کائنات جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر بلند اختر خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے. اور ان کو انہوں نے مسلم عورت کے لیے، کیونکہ ماں باپ دونوں ہی کا کردار اولاد کی تربیت میں بہت زیادہ اہم ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دونوں ایک طرح سے والدین، ماں اور باپ، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر منہا کر دیا جائے تو بیلنس نہیں رہتا انسانی زندگی میں. دونوں کا وجود اتنا ہی ضروری ہے جتنا ماں کا وجود ضروری ہے، اتنا ہی باپ کا ضروری ہے، جتنا باپ ضروری ہے اتنی ماں ضروری ہے. تو والدین کو دونوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت اور پرورش کے مراحل سے گزارنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ماں کا کردار، ماں کی آغوش ہے وہ مکتبہ فکر و نظر، پیار کے ہاتھ جہاں کرتے ہیں تعمیر بشر، ظلمتیں آ کے جہاں بنتی ہیں انوار سحر. یہ ماں بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتی ہے، اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے. تو ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں بڑا مؤثر ہے، بہت زیادہ مفید ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اوتھینٹک حدیث جس کو تمام مکاتب فکر اسلامی نے یکساں صحت کے ساتھ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ویل لأولاد آخر الزمان، کہ آخری زمانے کے لوگوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے من آبائہم ان کے والدین کی غلطیوں کا خمیازہ جو اولاد بھگتتی ہے. تو پوچھا گیا قیلا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کیا وہ مشرک والدین ہیں؟ تو فرمایا لا من آبائہم المؤمنین، مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن پریکٹسنگ نہیں ہیں، باعمل نہیں ہیں، غیر ذمہ دار ہیں. ان کو وہ رسپانسبلٹی، وہ سینس آف رسپانسبلٹی جو مسلمان کا اسلام کی نسبت ہونا چاہیے اس سے سرشار نہیں ہیں. تو آقا نے فرمایا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض،
وہ اسلامی تعلیمات کی جانب اپنے بچوں کو ترغیب نہیں دلاتے بلکہ اس کی تعلیم نہیں دیتے تربیت. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو جب بیان کیا تو کہا کہ بعث فیہم رسولا، جو رسول مبعوث کیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، یزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے اور پھر ان کو تعلیم دیتا ہے. یعنی تزکیہ اور تربیت ضروری ہے تعلیم سے پہلے، کیونکہ اگر تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور اسی لیے ہم نے سورہ مبارکہ مدثر کی آیات کی تلاوت کی تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل اسلام، اہل کلمہ، پیغمبر گرامی اسلام کے امتی ہونے کے باوجود تم جہنم میں کیوں آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ 4 غلطیاں تھیں. لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے صاحبان ایمان، انسان کی ذمہ داری صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری کا دائرہ اتنا وسیع ہے جس میں اس کی فیملی آتی ہے، اور اس کے بعد مسلمان کے لیے تو پھر ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کا معاشرہ بھی ایک فیملی ہی ہے. لیکن اس کی اپنی فیملی، اس کو نماز کی ترغیب دینا، اس فیملی کو گناہوں سے دور رکھنا اور اس فیملی کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ یہ واجب فرائض میں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، نہ خالق سے رابطہ اچھا تھا، نہ مخلوق سے رابطہ اچھا تھا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہماری غلطی یہ تھی کہ ہماری صحبت اچھی نہیں تھی، ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے. ہم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے یا اس زمانے میں لوگ تھے، اس زمانے میں یہ دوسری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، ہم قطعاً اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے فرائض منصبی سے، اپنی اسلامی تعلیمات سے غافل ہو گئے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ جب کوئی واعظ نصیحت کرتا ہے، کوئی موعظہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے انسان اس قدر غفلت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یؤمی و یسم، گونگا اور بہرا ہو چکا ہوتا ہے، اور اس پہ یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. تو والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت و پرورش کے لیے خاص اہتمام کریں اسلامی تعلیمات کے مطابق. اگر وہ خود نماز پڑھیں گے، خود سچ بولیں گے، جی تو بچے بھی یہ عمل انجام دیں گے.